جن سے تمسک کو اللہ تعالیٰ کے حکم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ امیر المومنین کا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو روز عید آپ دیا کرتے تھے، اور میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ فرمایا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اپنے والد گرامی امام محمد باقر، وہ امام زین العابدین، وہ امام حسین، اور امیر المومنین سے امام حسین نقل کرتے ہیں کہ خطب علی یوم الفطر للناس یوم الفطر، امیر المومنین نے عید فطر کو لوگوں سے خطاب کیا، یا آپ نے یہ خطبہ دیا جس طرح یہاں ہم جمع ہیں، اور فرمایا ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یثاب فیہ المحسنون، یہ وہ دن ہے کہ جس میں نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اب تک یہ جو ہم پورا ماہ رمضان میں پیپر دے کے آ رہے ہیں، اس کا گویا آج ہم رزلٹ لے رہے ہیں کہ کوئی کتنے فیصد جو ہے وہ نمبر حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں یثاب فیہ المحسنون، اللہ تعالیٰ محسن یعنی نیک کام کرنے والا، کار حسن جو ہے نا، کار حسن انجام دینے والا، جس میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اجر، ثواب اور معاوضہ عطا فرماتا ہے۔ وَيَغْفِرُ فِيهِ الْمُسِيئُونَ، اور خدا نخواستہ جو اس ماہ مبارک میں گناہ کا مرتکب ہوتا رہا، لوگوں کی غیبت کرتا رہا، یا اور بہت سارے مالی بے ضابطگیاں، وہ خسارے میں رہیں گے۔ اس دن نتیجہ نکلنا ہے، نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اجر، اور غلط یا گناہگار لوگوں کو وہ گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھائیں گے۔ وَهُوَ أَشْبَهُ يَوْمٍ بِيَوْمِ قِيَامِكُمْ، یہ دن وہ قیامت کے دن سے بہت ملتا جلتا ہے۔ فرمائے یہ جو دن ہے عید فطر، یہ قیامت کے دن سے بہت ملتا جلتا ہے۔ فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُم مِّن مَنَازِلِكُمْ إِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ خُرُوجَكُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے گھروں سے، دوسرے شہر سے آپ تشریف لا رہے ہیں، دوسرے سیکٹروں سے تشریف لا رہے ہیں، اسی یا سب سیکٹر G92 سے آپ تشریف لا رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو جب گھر سے نکلو تو یاد کرو کہ تم اپنے روز قیامت اپنے قبروں سے جس طرح نکالے جاؤ گے۔ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، سورہ زلزال کی وہ آیت ہے۔ فرمایا اپنے گھروں سے جب نکلتے ہو نماز امام جعفر صادق میں نماز کے لیے یا کسی اور مسجد میں، تو وہ اپنے قبروں سے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ، اور جب مسجد میں آ کے اپنا نشستوں پر جب بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، تو اس مرحلے کو جب میں پہنچو، وقوفکم بین یدی ربکم، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا جو منظر ہوگا اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا بِرُجُوعِكُمْ إِلَىٰ مَنَازِلِكُمْ، اور جب نماز سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو، اپنے سیکٹروں کو یا سب سیکٹر میں واپس جاؤ، تو پھر یہ یاد رکھو کہ جس طرح وہاں حساب کتاب کے بعد لوگ تقسیم کیے جاتے ہیں، کچھ کو جنت کا راستہ دکھایا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو جہنم اور دوزخ کا، اس منظر کو جو ہے نا یاد کرو۔ یا وَاذْكُرُوا بِرُجُوعِكُمْ إِلَىٰ مَنْزِلِكُمْ، اور اپنے گھروں کو جب لوٹو، واپس جانے لگو، تو یاد کرو کس کو؟ رجوعکم الی منازلکم فی الجنت والنار، جنت میں جو آپ کی منزل ہے اس کو یاد کریں، اور دوزخ میں نعوذ باللہ اگر اس کا کوئی مستحق ہے ادھر جانے کو یاد کرے۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، خدا کے بندو یاد رکھو، ان ادنیٰ ما للصائمین والصائمات، یعنی روزہ دار مرد مومنین ہوں یا مومنات، ان کو سب سے ادنا جو صلہ ملے گا رمضان کے اختتام پر یا آج، ان ادنا ما للصائمین والصائمات ان ینادیہم ملک فی آخر یوم من شہر رمضان،
رمضان کے آخری تاریخ میں مثلا 29 تاریخ کو اللہ کا ایک فرشتہ، وہ نماز گزار، وہ روزہ دار خواتین ہوں یا مرد، ان سے اللہ کا فرشتہ یوں مخاطب ہوتا ہے، ادنا سب سے ادنا اور معمولی صلہ جو آپ کو ملتا ہے رمضان کے آخری تاریخ کو ایک فرشتہ آ کے مومن مرد اور مومن خواتین سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے، ابشروا عباد اللہ، اللہ کے بندو، فقد غفرکم ربکم ما سلف من ذنوبکم، اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس ماہ مبارک میں آپ کے اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ فرشتہ بشارت دیتا ہے رمضان کے آخر میں سب سے ادنا صلہ جو آپ کو ملے گا، فانظروا کیف تکونون فیما تستانسون، اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلی زندگی کا شوال کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر اگلی زندگی آپ کس طرح گزارتے ہیں، گزشتہ گناہ بخش۔ لہذا وہ رمضان کے شروع میں جو خطبہ ہم نے دیا تھا اس میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، پھر باقی 11 مہینے وہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور اس کو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حاضری نصیب ہو، چونکہ میدان عرفات میں وہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں جو نعوذ باللہ رمضان مبارک میں نہ بخشے گئے ہوں۔